اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظی ترجمہ اس کا میں، یہاں پر جو ہے وہ متکلم کے لیے، میں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اوذو پناہ مانگتی ہوں، پناہ میں آتی ہوں۔ با کا مطلب اکثر جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے، ساتھ بازر بھی ساتھ، لیکن یہاں پر کی ہے باللہ، اللہ کی۔ لفظ اللہ کی میننگ آپ کو پتہ ہے، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطانی شیطان، الرجیم مردود۔ الشیطان کا مطلب شیطان، الرجیم جو کہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، با محاورہ ترجمہ ایسے سنانا ہے آپ نے۔ میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں کہ شیطان مردود آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جب اس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا کہا گیا تو اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ وہ ان انسانوں کو بھی اللہ سے اور اس کے دین سے دور کرے گا، اور جس طرح اس کو وہ خود ذلیل و رسوا ہوا ہے، انسانوں کو بھی رسوا کرے گا۔ اور یہ سارا واقعہ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے نے ہمارے نصیب میں کیا تو ہم قرآن کریم میں اس واقعے کو تفصیل سے پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں بھی اپنے انسان کو معاف کرتا رہوں گا، اور جو میرے راستے پر، میرے طریقے پر چلے گا تو وہ ضرور واپس جنت کا مستحق بن جائے گا۔ تو اب یہ شیطان جو ہے ہمیں بہت ہر طرح سے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دو قسمیں شیطان کی، ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک ہم خود بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے نفس جو ہوتا ہے وہ کسی برائی پہ اتنا آمادہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم لوگ ہر وقت جو ہے وہ شیطان کا نام لگا کے خود کو بچا بھی نہیں سکتے، کہ ہمیں خود بھی ایسی اپنا جو نفس ہے اس جب ہمیں وہ ابارتا ہے تو اگر ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم اس اچھے کام کو کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم اس برے گناہ کام سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت ہم ایسا کریں کہ ہم فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، میں بہکنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے علاوہ اگر ہمیں اپنا نفس ابار رہا ہے، ہمیں کسی گناہ میں اتنی لذت محسوس ہو رہی ہے کہ میں چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، تو ہمیں اپنے نفس کو بھی مارنا ہوگا۔ تو کیا کہیں کہ ہم دونوں طرح کی، یعنی جو ریئل شیطان ہے اور جو ہمارا نفس ہمیں جب گناہوں پہ ابارتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا اور ہر کام سے پہلے شروع کرنا، اسپیشل قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اس کا پڑھنا ضروری ہے، اور ہم ہر کام سے پہلے جب پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ اللہ پاک کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو آج ہم قرآن پاک کی ابتدا اس سے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچائے۔ کیوں کہ ایک اچھا کام، ایک اچھا مشن، ایک رب کریم کے جو کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہم نے شروع کیا ہے، ہمیں ہمیشہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈالے گا، ہمیں ابارے گا، ہمیں کوشش کرے گا کہ اس سے وہ ہمیں ہٹا دے، وہ کبھی مصروفیت کا بہانہ بنائے گا، کبھی یہ بتائے گا کہ یہ لوگ اچھا نہیں بول رہے۔ بھائی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم اچھا بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے، ہماری بات آپ کے لیے بات صحیح ہے یا نہیں، ہم ترجمہ تو صحیح بتا رہے ہیں۔ آپ اس ترجمے کو قرآن کی لغت سے دیکھ کے آپ خود پڑھ لیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ذہین ہیں، آپ تفسیر کھولیں، آپ کو جس کی تفسیر پسند ہے، جس کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھا صحیح لکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہوا ہے، تو آپ کم از کم، میں اس لیے تو ایک آیت ایک دن کی رکھی ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی بہن ریسرچ کرنا چاہیں، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیں تو وہ خود تفسیر کا مطالعہ کر سکتی ہیں۔ کیا ہے کہ آج ہم اس قرآن کو جب شروع کر رہے ہیں تو ہمیں بہت طریقوں سے شیطان اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، رب کے کلام کے ساتھ جڑے رہنا ہے، ہم نے اس کو سننا ہے۔ اگر ہمیں اصلاح لگتی ہے کہ ہماری اپی جان کی طرف سے جو چیز ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گی، اور میری کوئی بات آپ کو بری لگے، جو بات سمجھ نہ آئے، میں ایک انسان ہوں، آپ کی دوست ہوں، آپ کی بہن ہوں، آپ مجھ سے شیئر کریں، لیکن اس قرآن سے، اس سے جو تعلق آپ کا اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے اللہ پاک نے جوڑا ہے، اس کو مستقل رکھیں اور شیطان سے پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے پناہ دے، اور اپنے اس کلام کے ساتھ، اپنے پیارے کلام کے ساتھ ہم نے سنی دنیا کے علم کے لیے
کتنے کتنے نارمل سے نارمل بھی کسی نے ایجوکیشن حاصل کی ہے تو 10 ایئرس 11 ایئرس لگائے ہیں، اور 10 11 کس کی ہوتی ہے، 15 16 ایئرس جو اسکول کی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں۔ لیکن آج سے ہم اپنا وقت اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، جو اس رب کائنات پوری دنیا کو چلانے والے رب کا کلام ہے، اس کے لیے وقت لگائیں گے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے پناہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت میں رکھے، اور ہمیں اپنے کام کو مستقل طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔